آپ نے جو خود مختار الیکشن کمیشن ہے جس کے سربراہ کا تعین پی ٹی آئی کی حکومت میں عمران خان نے کیا، ان کی حکومت نے کیا، یہ مسلم لیگ نون کی حکومت نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا تعین نہیں کیا تھا۔ اس وقت یہ تعریفوں کے پل باندھتے تھے۔ نواز شریف صاحب کے ساتھ جو ظلم اور زیادتی کی گئی، نواز شریف صاحب کو جس سازش کے ساتھ ذریعے ملک بدر کیا گیا، ان کی حکومت سے ان کو سبکدوش کیا گیا۔ آج پاکستان کا حال دیکھ لیں کیا ہے۔ یہ پاکستان کے اندر ایک ایسا جال بچھا کے گیا تھا، اس کو پتا تھا کہ جگہ جگہ پر اس نے پلانٹ لگائے ہوئے بم کے، جہاں جہاں پہ پاؤں رکھیں گے پھٹتا جائے گا۔ تو یہ پاکستان اس شیطان سے واپس لیا۔ شہباز شریف صاحب اور ہماری پوری حکومت دن رات ایک کر رہی ہے۔ ان کے حصے کی جو گالیاں ہیں، انہوں نے جو پاکستان کا بیڑا غرق کیا ہے، وہ بھی نزلہ ہم اپنے کندھوں پہ لیا ہوا۔ پاکستان کو لے کر جا رہے ایک ہنستا بستا پاکستان، جس کو سازش کے ذریعے 2018 میں نواز شریف صاحب کو اقامے کی بنیاد پر ڈسکوالیفائی کیا جاتا ہے۔ یہاں پہ تو بیٹیاں آف شور نکل آتی ہیں، ان کو تو آپ ڈسکوالیفائی نہیں کرتے، ان کو آپ صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ دے دیتے ہیں۔ یہاں پہ دو نکاح کر لیے جاتے ہیں، کوئی فتویٰ جاری نہیں ہوتا۔ ہمارے پہ توہین رسالت کے فتوے جاری کرا کے ہمارے وزراء پہ گولیاں چلائی جاتی ہیں، ہمارے لوگوں کو منشیات کیسوں پہ اندر کیا جاتا ہے۔ ہمارے نہال ہاشمی سمیت طلال چودھری ہو گئے، دانیال عزیز صاحب ہو گئے، ان کو کوئی بات نہ کرنے پر ثاقب نثار اپنی ذاتی حبس کا نشانہ بنا کر ان کو ڈسکوالیفائی کر دیتے۔ ہمارے لوگوں کو اسمبلیوں سے نکال دیا جاتا ہے۔ جوید لطیف صاحب سے لے کر رانا ثناء اللہ سب کے اوپر جھوٹی ایف آئی آر کاٹی جاتی ہے، تو یہ مراسیوں کی طرح آ کے کہتے ہیں اس وقت کہ جی ٹھیک ہو گیا۔ یہ فواد چودھری کو کس نے اختیار دیا ہے کہ آپ ایک آزاد الیکشن کمیشن آف پاکستان اور ہماری عام فورسز کے اوپر حملہ کر؟ کہتے جی کہ ٹیلی فون آیا۔ ٹیلی فون آپ کے باپ کا آیا تھا؟ ان کو انہوں نے ایک آئینی طریقے سے جو آپ نے 6 نام بھیجے، ان میں سے ایک منتخب کر کے الیکشن کمیشن ہم نے کہا تھا کہ آپ پرویز الہی سے استعفیٰ دیں؟ کیا میں نے کہا تھا پرویز الہی سے تارڑ صاحب نے، جہاں ہم نے آپ میں سے کسی نے گن پوائنٹ پر ان سے استعفیٰ مانگا؟ آپ استعفیٰ دیتے ہیں، پھر جو آئین اور قانون پاکستان ہے اس پر عمل درآمد ہوگا۔ یہ کوئی بنی گالا کی جاگیر نہیں ہے جس کو این او سی دے گا ثاقب نثار۔ یہ پاکستان کا آئین ہے، پاکستان کے ریاستی ادارے ہیں، یہ 22-23 کروڑ عوام کا ملک ہے۔ یہ فواد جیسے گدے لوگوں کا ملک نہیں ہے۔ وہ مجھے ہنسی آتی ہے، ایک طرف تو آپ اداروں کو للکارتے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں کہ جی میڈیکل کرا دیں۔ ڈاکٹر بھی کہتے ہیں میڈیکل کرائے گا، اس کے اندر سے گاندھی نکلنا۔ وہ گندی رپورٹ وہ ڈاکٹروں نے لی نہیں، جائیں موٹر وے پہ جائیں آپ۔ یار آپ کیا کرتے؟ پہلے وہ شہباز گل تھا، اس کا وہ سیل ٹھیک کیا، اب فواد کی باری آ گئی ہے۔ یہ للکارتے ہیں، پرفارمنس ان کی زیرو، ملک کا ستیہ ناش کیا۔ میں پی ٹی آئی سمیت تمام جو وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی سیاسی اور ذاتی انا کی بھینٹ چڑھائیں گے ملک کو اور ریاست پاکستان کو، اب ان کی جیلوں میں جانے کی باری۔ قانون سختی سے عمل پیرا ہوگا اس کے اوپر۔ فواد چودھری جیسے جتنے بھی گندے انڈے ہیں جو ریاست پاکستان پر مسلح طریقے سے جتھے کی صورت میں حملہ آور ہوں گے، ان کی عبرتناک جگہ جیل ہوگی۔ یہ قانون پاکستان کا عمل میں آئے گا۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کی پنجاب میں حکومت ہے، آپ جس کو مرضی گالیاں دیتے رہیں، آپ کی مرضی کے ادارے میں کمیشن لگا دیں تو ٹھیک ہے۔ آپ کی مرضی کا چیف منسٹر تھا بھائی، جس کو آپ ڈاکو کہتے تھے پنجاب کا سب سے بڑا، جس کو آپ چور کہتے تھے سب سے بڑا، وہ آپ کی مرضی کا منشا کا چیف منسٹر تھا۔ کے پی میں تو آپ کو کوئی حلام نہیں ہوا، کے پی میں بھی تو فیصلہ ہوا، وہاں پہ تم کیوں نہیں بولتے؟ پنجاب میں تم نے پرویز الہی کو ذبح کیا، ہم نے نہیں کیا۔ تم نے اپنی حکومت چھوڑی، ہم نے نہیں چھڑوائی تم سے حکومت۔ لہذا فواد چودھری کو بالکل پاکستان کی دفعات کے مطابق
قانون کے مطابق اس کے اوپر عمل ہوگا. یہ کوئی سیاسی کیس نہیں ہے. یہ میں پاکستان کی قوم کو بتانا چاہتا ہوں, یہ کوئی سیاسی کیس نہیں ہے. اگر آپ نے ریاست پاکستان کو چیلنج کیا کل کھڑے ہو کر کہ جی ان کے بچوں کو بھی ہم اٹھائیں گے, ان کے بچوں کو بھی اٹھا کے لے, اگر یہی ریاست چلانی ہے کہ آپ جو ریاست کے سربراہ ہیں, اداروں کے سربراہ ہیں, آپ ان کو گالیاں دیں, آپ اپنی مرضی کا فیصلہ ہے تو ٹھیک ہے, نہیں تو عدالتوں کو بھی گالیاں دے دیں, تو یہ اب نہیں ہوگا بھائی, یہ چیزیں اب نہیں چلیں گی. فواد چودھری, تمہاری اب قسمت میں ضلالت ہے. آئین اور قانون کے مطابق تم سے ڈیل کیا جائے گا. اس میں کسی قسم کی سیاسی اور ذاتی رنجش نہیں ہے. صریحاً قانونی معاملہ ہے اور قانونی طریقے سے اس پر عمل درآمد ہوگا. عطا طاہر صاحب سے میں کہوں گا وہ بات. بہت شکریہ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل رات اسلام آباد پولیس کو سیکٹری الیکشن کمیشن کی طرف سے ایک درخواست موصول ہوئی جس میں یہ لکھا گیا کہ فواد چودھری صاحب نے نہ صرف الیکشن کمیشن کے حوالے سے تضحیک آمیز گفتگو کی ہے بلکہ یہ کہا ہے کہ الیکشن کمیشن کے جو چیف ہیں, جو ممبران ہیں, جو افسران ہیں, ان کے خاندانوں سے حساب لیں گے. یہ اتنا سنگین جرم ہے. پاکستان کے قانون کے مطابق, پی پی سی کے مطابق, یہ کوئی عام بات نہیں ہے کہ آپ ایک آئینی ادارہ جس کی آئینی حیثیت ہے, جس کا سربراہ آئینی طور پہ لگایا گیا ہے, مشاورت کے ساتھ لگایا گیا ہے, اور انہی کی مشاورت کے ساتھ فواد چودھری صاحب اس مشاورتی عمل کا حصہ تھے جس کے تحت چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی. پرابلم ایک ہے کہ ان کی عادتیں بگڑی ہوئی ہیں. اپنے دور میں تو بے گناہ لوگوں کو جیل میں ڈالتے تھے, جس طرح میں دیکھ رہا تھا آج بھئی لاہور کی مقامی عدالت نے ٹرانزٹ ریمانڈ دیا ہے. اسلام آباد کا پرچہ, اسلام آباد میں جسمانی ریمانڈ کی صدا کی جائے گی. میں لاہور ہائی کورٹ کے بھی جج صاحب سے التجا کروں گا کہ نہال ہاشمی صاحب نے اسی طرح کی بات کی تھی جس طرح کی فواد چودھری صاحب نے کی ہے, اور کہا تھا کہ ہم ان کے خاندانوں پہ زمین تنگ کر دیں گے. اس کی سزا بھگتی تھی 6 ماہ قید. اپنی سینٹ کی سیٹ سے ہاتھ دھونا پڑا تھا, 6 ماہ قید بھگتنی پڑی تھی. انصاف کا معیار دوہرا نہیں ہو سکتا. اگر نہال ہاشمی کے لیے یہ سزا تھی تو ابھی فواد چودھری پہ صرف پرچہ درج ہوا ہے اور آپ ٹی وی لگائیں تو لگتا ہے کہ پاکستان کے اندر قیامت آ گئی ہے. ایک عام سا پرچہ. اگر یہ کسی عام آدمی نے کیا ہوتا, یہی بات کسی عام آدمی نے کی ہوتی, شام سے پہلے جسمانی ریمانڈ کی صدا منظور ہو کے 7 روزہ جسمانی ریمانڈ پہ پولیس کے حوالے ہو گیا ہوتا. مگر یہ اداروں کو ڈرانے دھمکانے کا اور ڈرا دھمکا کے دھونس دھاندلی کر کے پریشر ڈال کے اپنی مرضی کے فیصلے لینے کا جو رواج ہے, اس کی کوئی باز پرس تو ہوگی. یہ سلسلہ کہیں تو رکے گا. یہ ذرا کلپ چلائیں نا, دیکھیں تو صحیح کہ اس شخص نے بات کیا کی ہے ایک آئینی ادارے کے بارے میں. چلائیں ذرا کلپ چلائیں پلیز. توشا خانہ کا کیس چل رہا ہے ڈسکوالیفیکیشن کا, ٹیرین جیڈ وائٹ کا جو انہوں نے کنسیلمنٹ کی ہے, فورن فنڈنگ کا کیس چل رہا ہے. عدلیہ کو کہہ رہے ہیں آپ کا باپ بھی ڈسکوالیفائی نہیں کر سکتا. گزارش یہ ہے, ایک ڈیو پروسیس آف لا ہے, قانون اور آئین کا ایک طریقہ کار ہے. اگر یہ وی وی آئی پی سروس ملے گی چند لوگوں کو کہ ایک طرف ایک منتخب وزیر اعظم کو بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پہ نکالا جائے گا, اور دوسرا جو وزیر اعظم ہے وہ بیٹی چھپائے, کنسیلمنٹ کرے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس چل رہا ہے, مینٹینیبلٹی آرگیو ہو رہی ہے کہ یہ کیس مینٹینیبل نہیں, ہم نے اس کو آرگیو کرنا ہے. یہ نہیں ہوگا. اگر آپ نے ایک منتخب وزیر اعظم کو بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پہ گھر بھیجا ہے تو دوسرے کو بیٹی چھپانے پہ گھر بھیجنا ہوگا. یہ آئین کے ساتھ کھلواڑ نہیں چلے گا. اور میں بہت ادب سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں 124A لگی ہے, 506B لگی ہے, تو عدالت میں آ کے ڈیفینڈ کرے نا جی. یہ لوکل عدالت کا کام ہے. یہ جو ریلیف لینے کا ٹرینڈ بن گیا ہے کہ ٹائم سے پہلے آپ ایک اپیل کر دیں, بھئی اپیل کی سٹیج آئے گی,
اپیل کی ایک سٹیج ہے, ریٹ پٹیشن دائر ہوتی ہے, اور یہ تاثر بن گیا ہے, لوگ یہ بات کر رہے ہیں. میں حد ادب میں رہ کے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ کسی کے خاندان کو تھریٹ کرنا اور کہنا کہ آپ کو پے کرنا پڑے گا, آپ سے حساب لیں گے. مجھے بتا دیں, ایک طاقتور آدمی فواد چودھری, کوئی کمزور آدمی تو نہیں ہے, سابق وزیر ہے, تو یہ اس کو کس نے اجازت دی کہ یہ لوگوں کے خاندانوں کو تھریٹ کرے اور اس کے لیگل کانسیکوینسز سے مبارہ ہو جائے, اس کے نتائج اس کو نہ بھگتنے پڑیں؟ اگر یہ آپ نے آج نہ روکا اس چیز کو, تو یہ گلی گلی محلے محلے میں تھریٹس ہوں گے. عدلیہ کو تھریٹ کیا جائے گا, فوج کو تھریٹ کیا جائے گا, الیکشن کمیشن جیسے آئینی اداروں کو تھریٹ کیا جائے گا. الیکشن کمیشن سے ہمیں بھی گلے رہتے ہیں, مگر یہ طریقہ کار نہیں ہے کہ آپ سرے عام آ کے لوگوں کے خاندانوں کو تھریٹ کریں. آئینی ادارے کی ایک رٹ ہے, آئینی ادارے کا ایک وقار ہے, آئینی ادارے کا ایک کردار ہے. آپ کے پاس مشاورتی عمل کے لیے ٹائم تھا. آپ کو اگر محسن نقوی صاحب کی اپوائنٹمنٹ پہ اتنا غضب و غصہ ہے تو حکومت تو آپ نے خود ختم کی ہے میرے بھائی. آپ کی حکومت کوئی ختم تو نہیں کر رہا تھا. اس کے بعد مشاورتی عمل ہے, پارلیمانی کمیٹی میں مشاورت کر لیتے, لیڈر آف اپوزیشن سے مشاورت کر لیتے. مشاورتی عمل کا حصہ نہیں بنے تو اس کے بعد اسی طرح محسن نقوی صاحب اپوائنٹ ہوئے, جس طرح 2018 میں آپ کا دیا ہوا ایک نام حسن عسکری صاحب اپوائنٹ ہوئے تھے. ہم نے تو الیکشن کمیشن کو تھریٹ نہیں کیا تھا, ہم نے تو الیکشن کمیشن کے ممبران کو, ان کی فیملیز کے بارے میں یہ بات نہیں کی تھی. فواد چودھری نے ایک جرم کیا ہے, ایک غیر قانونی حرکت کی ہے, قانون کے مطابق پرچہ دیا گیا ہے, قانون کے مطابق عدالت میں پیش کیا جائے گا. یہ فورم شاپنگ کا بھی ٹرینڈ ختم. لوگ مجھے وکلا فون کر کے کہہ رہے ہیں کہ فورم شاپنگ ہو رہی ہے. یہ بات نہیں ہونی چاہیے ہمارے معاشرے میں کہ آپ ایک پرچہ ہو, آپ پرچہ بھی درج ہو تو آپ دوسری جگہ سے جا کے ریلیف لے لیں. ہمارے وزیر آباد کے کیس میں ایک لڑکا, وہ غریب ہے, صرف اس کا یہ قصور ہے. ہم ہائی کورٹ گئے تھے لاہور, کیا ہوا, جج صاحب نے 1 مہینے کا ٹائم دے دیا. وہ احسن ولد نذیر 2 مہینے بغیر گرفتاری کے اس کو رکھا, کیونکہ وہ غریب آدمی ہے, لوور مڈل کلاس کا آدمی ہے, وہ تھریٹ نہیں کرتا اداروں کو آ کے, وہ گالم گلوچ نہیں کرتا, تو سب جائز ہے. 2 مہینے اس کو حبسے بھیجا میں رکھا گیا. اب گرفتاری ڈالی ہے ہفتہ پہلے. تب تو کسی نے نوٹس نہیں لیا تھا, تب تو نہیں کہا تھا کہ آئی جی اسلام آباد پیش ہوں, آئی جی پنجاب پیش ہوں. تو اب کون سی قیامت آ گئی ہے کہ دونوں آئی جیز کو طلب کر لیا گیا ہے؟ لوگ یہ بات کر رہے ہیں اور یہ عام تاثر ہے. اور یہ ماضی کو مت بھولیں, 2 سال بیل کے ہمارے درخواستیں پڑی رہتی تھی, کچھ سننے کو تیار نہیں تھا. بیل کی ایپلیکیشن لگتی نہیں تھی, اور ادھر یہ ریپڈ سروس ہے کہ شام کو پرچہ ہو رہا ہے اور دوپہر کو پوری دنیا ہل گئی ہے. فواد چودھری نے جس آئینی ادارے کے سربراہ کو تھریٹ کیا ہے, اس کے ممبرز کو تھریٹ کیا ہے, ان کے خاندانوں کو تھریٹ کیا ہے, اس کی غیر مشروط معافی مانگنی ہوگی. ہم نے بھی انویسٹیگیشن کرنی ہے, پولیس کا ایک پرچہ ہے, اس میں جسمانی ریمانڈ لیں گے, برآمدگی کریں گے. جس ٹیلی فون کے اندر اس کی ریکارڈنگز ہیں, جو عمران خان صاحب کی طرف سے اس کو ہدایات آتی ہیں, یہ سارے معاملات ہوں گے. اس ملک میں ایک مت کریٹ کی جا رہی ہے کہ تحریک انصاف والے انٹچبل ہے, یہ جیل نہیں جا سکتے, یہ حوالات میں نہیں جا سکتے. منشیات ڈال کے رانا ثناءاللہ 1 سال جیل بھگت سکتے ہیں. شہباز شریف پہ جھوٹے منی لانڈرنگ کے کیس بنا کے 2 دفعہ جیل بھیجا جا سکتا ہے. مریم نواز شریف صاحبہ کو والد کی معاونت اور اعانت میں اندر کیا جا سکتا ہے. نواز شریف صاحب کو ایک جھوٹے کیس میں قید کیا جا سکتا ہے. پوری فہرست ہے. اور ادھر سر عام دھمکی دینے پہ کوئی ایکشن ہی نہیں ہے. الٹ باز پرس کی جا رہی ہے کہ جی کیوں یہ پرچہ دیا گیا. پرچہ ویلڈ ہے, پرچہ قانونی ہے, اس کے میرٹس پہ بحث کریں گے. فواد چودھری کو اسلام آباد پہنچایا جائے گا اور 6 بجے بالکل قانون کے مطابق ان کے ریمانڈ کے لیے ان کو عدالت میں پیش کیا جائے گا, جو ہر ملزم کے ساتھ ہوتا ہے. کیونکہ ماضی کے کچھ کردار جس میں ثاقب نثار صاحب سرے فہرست ہیں, وہ ان کی آف شور کمپنیز کو بھی لیگلائز کرتے رہے ہیں, ان کو صادق اور امین ڈکلیئر کرتے رہے ہیں. تو میں تو حیران ہوں دیکھ کے کہ ٹیڈین جیڈ وائٹ کا کیس ہے, فورن فنڈنگ کا کیس ہے, توشہ خانہ کا کیس ہے. ایک مت بن گئی ہے کہ تحریک انصاف والے جیل نہیں جائیں گے. کیوں نہیں جائیں گے؟ جو کیسز میں سنگین اور حیران کن انکشافات ہو رہے ہیں,
یہ عمران خان صاحب نے اس ملک کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے. ان کی تو ٹیرین جیڈ وائٹ کیس میں ڈسکوالیفیکیشن بنتی ہے, سائفر کیس میں قید بنتی ہے, باقی کئی کیسز ہیں. تو فواد چودھری کے ساتھ کوئی امتیازی سلوک جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس کو اسپیشل ٹریٹمنٹ وی وی آئی پی کی طرح ٹریٹ کیا جائے. اور ایک قیامت آئی ہوئی ہے, کوئی گاڑی کے آگے لیٹ رہا ہے, کوئی اس کی گاڑی زبردستی روک رہا ہے, کوئی کہہ رہا ہے ہم اس کا پیچھا کر رہے ہیں. ہم 4 سال جیلوں میں رہے ہیں, قانون اور آئین کے مطابق ہمیشہ اپنا طرز عمل رکھا ہے. نہال ہاشمی کے 6 مہینے کو واپس کرے نا, سینٹ کی سیٹ واپس کرے. طلال چودھری کو کیوں نکالا گیا؟ وہ الیکشن نہیں لڑ سکا. دانیال عزیز صاحب الیکشن نہیں لڑ سکے. انہوں نے بھی یہی باتیں کی تھی نا, اسی طرح کی باتیں کی تھی, اس سے کوئی ایک سٹیپ پیچھے باتیں کی ہوں گی. تو فواد چودھری کے اوپر سے اترا فرشتہ نہیں ہے, کوئی دودھ کا دھلا نہیں ہے. اس ملک میں پرچے ہوتے ہیں, قانون کے مطابق ہوتے ہیں, ان پرچوں کو بھگتنا پڑتا ہے, قانون کے مطابق عدالتوں میں پیش ہونا پڑتا ہے. یہ نہیں ہوگا کہ پرچہ درج ہو اور پرچہ درج ہوتے ہی خارج ہو جائے. یہ ناانصافی ہے, یہ غیر قانونی عمل ہے. اس کے خلاف سٹینڈ لیں گے اور پورا سٹینڈ لیں گے, بھرپور سٹینڈ لیں گے. یہ تحریک انصاف والے, انہوں نے کبھی مشکل دیکھی نہیں ہے, سیاسی جدوجہد ہے کوئی نہیں. عمران خان نے 1 گھنٹے حوالات میں کبھی نہیں گزارے. جیل تو بہت دور کی بات ہے, بنی گالا کے حصار میں یا زمان پارک کے حصار میں بیٹھ کے بڑکے مار دینا, پوری قوم کو گمراہ کرنا, تو یہ سنگین جرم ہے. اس کے سنگین نتائج ہیں, یہ بھگتنا پڑیں گے اور حساب دینا ہوگا. کیونکہ انصاف کا معیار فواد چودھری کے لیے کوئی ڈیفرنٹ نہیں ہے. انصاف کا وہی معیار ہے جو نہال ہاشمی کے لیے تھا. آپ پہ تو بھی پرچہ ہوئے, نہال ہاشمی نے 6 ماہ قید کاٹی ہے. تو یہ قانون کے مطابق ریمانڈ کی سزا کی جائے گی. ٹرانزٹ ریمانڈ ہو گیا, عدالت میں پیش کیا جائے گا, تفتیش ہوگی اور قانون کے مطابق آگے کاروائی جو ہے وہ عمل میں لائی جائے گی. جی بڑا ایک جو بھی کیس بنا اس میں ان کو ریلیف بھی ملا ہے. تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں یہ کیس جو کیا گیا ہے الیکشن, اس میں تو آپ کا کردار ہی نہیں, الیکشن کمیشن ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ انہوں نے کیا ہے, تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو سارا کچھ ایک پارٹی کے اوپر ڈالا جا رہا ہے بالخصوص نون لیگ کے اوپر, اس کے پیچھے بھی کچھ خاص جو ادارے یا کچھ خاص لوگ ہیں جو آپ لوگوں کو بالخصوص نون لیگ کو ڈیمیج کرنا چاہ رہے ہیں الیکشن سے پہلے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جس طرح میں نے کہا کہ انصاف کا دورہ معیار اور نظام نہیں چل سکتا. آپ نے غیر قانونی قدم اٹھایا ہے, ایک درخواست آئی سیکٹری الیکشن کمیشن کی طرف سے, قانون کے مطابق پرچہ دیا, قانون کے مطابق کاروائی اس میں عمل میں لائی جائے گی. میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی اور انوالوڈ ہے یا کوئی نون لیگ کو اس میں ڈیمیج کرنے کی کوئی کوشش ہے. دیکھیں ہمارا بیانیہ بالکل سمپل ہے, کسی کے ساتھ سیاسی انتقام نہیں ہوگا, کسی کے ساتھ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہم نہیں کریں گے, مگر جو آئین اور قانون کے مطابق خلاف ورزیاں ہیں اس پہ ایکشن لیا جائے گا, بھرپور ایکشن لیا جائے گا. اور دیکھیے عمران خان صاحب ٹیکنیکلی تو ڈسکوالیفائڈ ہے نا. ٹیرین جیڈ وائٹ کی جو کسٹڈی ہے وہ کس حیثیت سے دی ہے؟ ایفیڈیوٹ سائن کیا ہوا ہے. اگر اس سے آگے چلیں, توشہ خانہ کا ٹرائل ہے, عدالت میں پیش ہی نہیں ہوتے. فورن فنڈنگ کیس ہے, پیش ہی نہیں ہوتے. وہ ایک طارق شفیع نامی بزنس مین ہے, وہ نوٹوں کے بریف کیس لے کے پھر رہا ہے, وہ اس کی بھی گرفتاری عمل میں نہیں آتی. تو یہ جو فورم شاپنگ کی میں بات کر رہا ہوں نا, ڈیمیج اس سے ہو رہا ہے کہ آپ غیر قانونی حرکت کریں اور ایک داماد صاحب ہیں جو پی ٹی آئی کے وزیر تھے, ان کو جا کے درخواست کریں, اور وہ داماد صاحب لوگ دعویٰ کرتے ہیں, لوگ یہ بات کرتے ہیں, وکلا یہ بات کرتے ہیں, بار روم میں یہ گوسپ ہوتی ہے کہ وہ سر عام پی ٹی آئی میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں کہ جی بتائیں میں آپ کا کیس لگواتا ہوں, میں آپ کے کیس کا فیصلہ کراتا ہوں. سائفر کا کیس ہے, جسٹس اسجد جاوید گرال نے 24 فروری کی ڈیٹ چیمبر میں ڈال دی. ان کے پاس کیس جاتا ہے, وکیل کو بھی نہیں سنتے. تو بات یہ ہے کہ اگر اس طرح کریں گے اور کیسز جو جن میں غیر قانونی اقدامات واضح ہیں اس میں بغیر سنے, بغیر موقع دیے ریلیف دیں گے تو پھر ٹھیک ہے. پھر جو روز بیچارے درخواست گزار عدالتوں میں کھڑے ہوتے ہیں
پھر اسلم اور بوٹے کا کیا قصور ہے؟ وہ بیچارے کیونکہ غریب ہیں، میں نے آپ کو وزیر آباد کی اگزامپل دی، وہ 2 بھائی ہیں، بیوہ ماں کو لے کے میں کورٹ بھی گیا تھا، 2 مہینے کوئی ان کی سنوائی نہیں ہوئی کیونکہ وہ غریب تھے۔ یہ فواد چودھری ہے تو ٹھیک ہے، یہ منمانی کرے، یہ بدماش ہے۔ بڑے شرارتی ہیں دیکھیں، نیلسن منڈیلا بننے کی ناکام کوشش جو کی جا رہی ہے اور گاڑیوں کے آگے لیٹا جا رہا ہے کہ پتہ نہیں سوائے موت ہو گئی ہے، اور پورے ملک میں قیامت کا سما برپا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو فواد چودھری کو ڈبو کسی وجہ سے کہتے ہیں، اور نیلسن منڈیلا اور ڈبو میں بڑا فرق ہے۔ اور میں اکثر اسے کہتا ہوں کہ سیاسی، کبھی کہتے ہیں آرمی چیف قوم کا باپ ہے، یہ آپ سب نے سنا، سیاسی رہنما تبدیل کرنا ایسے ہی ہے جیسے باپ کو تبدیل کرنا، تو میں اسے ہمیشہ کہتا ہوں کہ ڈبو ایک ہی ابو۔ یہ منڈیلا کا، نیلسن منڈیلا کا، میں آپ کو بتاؤں نیلسن منڈیلا کا ڈبو اس سے زیادہ اچھا ہوگا۔ چودھری کو گرفتار کیا گیا ہے، جیل میں پرچے کاٹے گئے ہیں، گجرات میں پرچے کاٹے گئے ہیں، اس کو ہم لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ سیاست۔ اس وقت عطا تارڑ اور عابد شیر علی نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔